یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ آیت ہے جو آپ سمجھیں کہ اس مہینے میں ہر ممبر و محراب سے سنائی جاتی ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے گے، کتب علیکم الصیام، آپ لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح کے اگلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے آپ پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کیوں فرض کیے گئے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو بھوکا رکھنا، آپ کو پیاسا رکھنا، آپ کی زندگی میں یہ مشقت، یہ آزمائشیں لانا؟ فرمایا نہیں، یہ مقاصد نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں وہ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب آسان سی بات ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے بتلا دیا کہ روزے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ متقی بن جاؤ۔ اگر آپ میں سے کوئی اس رمضان، اس روزوں کے نتیجے میں متقی بن جاتا ہے، سمجھو اس کو رمضان کا مقصد مل گیا۔ لیکن کوئی آپ میں سے متقی نہ بن سکا، ظاہری طور پر اس نے روزے بھی رکھے، قیام اللیل بھی کیا، نیکی کے کام بھی کرتا رہا، لیکن وہ پرہیزگار نہ بن سکا، لیکن وہ متقی نہیں بن سکا۔ اب آسان سی بات ہے، معاملہ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو رمضان کا مقصد نہیں ملا۔ اللہ پاک نے کوئی 10، کوئی 9، کوئی 8، کوئی 7، کوئی 6، کوئی 5، کوئی 4 نہیں، ایک ہی مقصد بتایا۔ اس مہینے کا ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ باتیں تو سمجھ میں آ گئیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ پھر متقی میں کیسے بنوں؟ یہ انسان کیسے متقی بن سکتا ہے؟ انسان کیسے پرہیزگار بن سکتا ہے؟ اس آیت کی عملی تصویر کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے چند باتیں ہیں، انشاءاللہ العظیم وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ انسان متقی کیسے بنے گا۔ اور وہ چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، عملی طور پر جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، رمضان کا مقصد ہم یہ سمجھے کہ ہم نے روزے بھی رکھے، ہم یہ سمجھے کہ ہم نے نوافل بھی پڑھے، ہم یہ سمجھے کہ ہم سارے کام کرتے رہے، لیکن دین کہتا ہے وہ کام تو کرو، لیکن جو اصل مقصد ہے رمضان کا وہ ہے آپ کا متقی بننا۔ اب متقی کیسے بنے؟ ویسے متقی کہتے ہیں اس انسان کو، ہمارے ہاں اپنی اردو زبان میں، سندھی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگار، پرہیز کرنے والا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، اللہ کے در پر استغفار کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار نیکیوں کی طرف لپکنے والا، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اب ہم کیسے بنیں؟ چند باتیں ہیں۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی بندہ ان چیزوں کو غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ سمجھے تو انشاءاللہ حقیقت سمجھ سکتا ہے، پر انشاءاللہ اللہ پاک آگے عمل کی بھی توفیق دے گا۔ سب سے پہلی بات، انسان تب پرہیزگار بنے گا، جب متقی بنے گا، جب انسان گناہوں سے ڈرنے لگے۔ اور فی الوقت میری اور آپ کی، ہمارے معاشرے کی، الا ماشاءاللہ الا من رحم ربی، یہ کیفیت نہیں ہے۔ ہم گناہ شوق سے کرتے ہیں، ہم گناہ کے کام بڑے ذوق کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی دلچسپی کے ساتھ گناہ کے کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، آپ میں سے کسی کی زندگی میں رمضان بھی آ گیا، اس نے روزے بھی رکھ لیے، اپنے ذہن کے اعتبار سے وہ ساری نیکیاں کر بیٹھا، لیکن ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کے دل میں گناہوں کا ڈر یا گناہوں کی نفرت پیدا نہیں ہوئی، وہ ابھی تک رمضان کا مقصد نہیں پا سکا، ابھی تک مومن نہیں بن سکا۔ یہ تو مومن کی، متقی پرہیزگار انسان کی شناخت ہے، نشانی ہے، وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔
دنیا سے اگر کھینچ کے بھی لے جائے وہ پھر بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. کہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب التوبہ کے اندر ایک باب ہے، باب التوبہ، توبہ کا بیان. وہاں پر حدیث سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل وہو یخاف ان یقع علیہ. ابھی یہ چیزیں جتنی میں اور آپ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہر چیز کے ساتھ ذہن حاضر رکھے اور ہم اپنے آپ سے پوچھتے جائیں کہ ہمارے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں. ذہن اور ارادے کی حد تک میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں مومن ہوں، اور آپ بھی سارے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے مومن ہیں. ہر بندہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن مومن کے لیے، متقی کے لیے جو نشانیاں ہیں وہ بھی ہم اپنے اندر جانچیں کہ ہے یا نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اس کی ذہنی اور دلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انہو قائد تحت جبل، وہ ایسے سمجھو کہ وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور گویا کوئی پہاڑ زمین سے اٹھا کے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب وَهُوَ يَخَافُ أَن يَقَعَ عَلَيْهِ، قریب ہے کہ اس بندے کو کہا جائے کہ اب اس پہاڑ کو تیرے اوپر ان قریب گرایا جانے لگا. ایک بندہ زمین پر بیٹھا ہے، پہاڑ کو لا کے اس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس پہاڑ کو تیرے اوپر گرا دیا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا ڈرے گا، کتنا پریشان ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے بھی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جی حدیث نہیں بلکہ سمجھو کہ ایک میزان کی طرح ہے، ہم اپنے ذہنوں، ہم اپنے خیالوں کو تول سکتے ہیں. اور آگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يُرَا ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس مومن کی جگہ پر فاجر بندے کی مثال، نافرمان بندے کی مثال، فاسق بندے کی مثال، بے دین بندے کی مثال، اللہ کے ذکر سے، یاد سے غافل، اللہ سے دور، آخرت سے دور. فرمایا کہ اس بندے کی مثال، فرمایا کہ یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو جب یاد کرتا ہے، کَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، وہ یاد کرنے کے بعد اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے مکھی تھی اور وہ ناک سے گزر گئی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی دیا، بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنفِهِ. نبی کریم علیہ السلام نے اس ہاتھ سے اپنے ناک کے قریب سے اشارہ دیا. آپ نے فرمایا کہ جس یہاں سے مکھی گزر گئی. ایک انسان ہے جس کو مکھی کے گزرنے کا تو کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان گناہ کے کاموں کو یاد کر کے یا گناہ کے کاموں کو کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، گناہ کرتے ہوئے، گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو یاد کرتے ہوئے وہ کوئی ڈر، کوئی خوف محسوس نہیں کرتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ، وہ سمجھو کہ فاسق اور فاجر ہے. اب دیکھو اس حدیث میں ہمیں واضح بتا دیا کہ مومن کی جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ڈرتا ہے، بہت زیادہ ڈرتا ہے. اسی جگہ پر صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا کہ ما یتقى من محقرات الذنوب. وہاں پر حدیث لاتے ہم تو 1400 سال نبی کریم علیہ السلام کے بعد آئے گے، اب تک تو پتہ نہیں ہم کتنے بگڑ چکے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت کتنی گھڑ چکی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جانے کے بعد چند صحابہ کرام بھی دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ صحابہ موجود ہیں، کچھ تابعین موجود ہیں. ان کی موجودگی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو، آپ فرماتے تھے کہ انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. فرماتے تھے کہ آپ جو لوگ ہو، یعنی کہ تابعین سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو آپ بالکل ہلکا جانتے ہیں، آپ ان گناہوں کو بالکل باریک جانتے ہیں، بال سے بھی باریک، معمولی سمجھتے ہیں،
لیکن فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ان گناہوں کو بہت برا جانتے تھے، بہت بڑا۔ ہم اس میں گئے تو برباد ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہمارے اندر آ گیا تو ہم ہلاک ہو گئے، ہماری بربادی پکی گئی، ہماری ہلاکت یقینی گئی۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہم ان چھوٹے گناہوں کو، جن کو آپ چھوٹا جانتے، ہم ان سے بھی اتنا ڈرتے تھے، اور آج آپ ان گناہوں کو معمولی جانتے ہو۔ تو مومن کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، متقی انسان کی جو پہلی نشانی ہے، وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ اسے یہ تو پتہ ہے کہ یہ گناہ کرنے آسان گئے، لیکن اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان کا وبال بہت بڑا گیا، اتنا کہ اگر ہم امت کے اولین مومن نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب گئے، اب ہمیں اور معاملہ واضح ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے کہ جانچو گناہوں کے سلسلے میں تمہاری سوچ کیا گئی، تم گناہوں کو کتنا بڑا سمجھتے ہو، کتنی اپنے لیے تباہی اور بربادی سمجھتے ہو، ان کے وبال کو کتنا برا جانتے ہو۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو فرماتے آئیے مثال جن کا نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کا صحیح مسلم کے اندر کتاب الحدود کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ من اقترف علی نفسہ بالزنا، اس میں حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے احباب کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ایک نوجوان صحابی آیا، صحت مند ظہیر فتید نوجوان، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے گزارش کرتا ہے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے۔ اب رحمت للعالمین تھے، علم و فہم کے ایک سمندر تھے، آپ سمجھ تو گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے تفصیل طلب نہیں کی۔ آپ نے اسے مشورہ دیا کہ ارجع، واپس جا، فاستغفر اللہ، جا کے اللہ سے معافی مانگ، جا کے استغفار کر، اگر کسی گناہ کے سلسلے میں میرے پاس آیا ہے اور پاکائی کی طلب کرتا ہے تو جا فاستغفر اللہ، جا کے اپنے اللہ کے در پر استغفار کر، معافی مانگ، وتب الیہ، اور اگر کوتاہی کوئی ہو بھی گئی ہے تو جا کے سچے دل سے توبہ کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے سنا لیکن پھر تھوڑا جا کے پھر گھوم کے آیا، وہ کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے اس گناہ کے وبال سے پاک کیجئے۔ مقصد کیا تھا؟ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے ابھی سزا دے دیں، اس کے بدلے میں جو آخرت کی سزا گئی وہ میں نہیں اٹھا سکتا، آپ مجھے یہاں سنسار کر دیں، آپ مجھے یہاں سزا دے دیں، اس سزا کے بدلے میں میری وہاں کی سزا اٹھ جائے، وہاں سے مجھے معافی مل جائے، وہاں کی معافی چاہتا ہوں، اگر یہاں پہ مجھے سنسار کیا جائے، یہ سنسار کرنا مجھے آسان لگتا ہے۔ دوسری بار بھی یہی کلمات طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے وہی کلمات فرمایا ورجع واستغفر اللہ وتب الیہ۔ حدیث میں آتا ہے پھر گیا، پھر جانے کے بعد پھر واپس آیا، تیسری مرتبہ یہی کلمات ہیں، یہی کلمات طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر واپس کر دیا، 3 بار جانے کے بعد پھر چوتھی بار واپس آیا، پھر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے یہی کلمات کہتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے، دنیا کی مجھے سزا دے دیں، دنیا میں مجھے سنسار کر دیں، پتھر مار مار کے لہو لہان کر کے میری جان نکال دیں، یہ سزا مجھے برداشت ہے، آخرت کی سزا مجھے برداشت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مزید وضاحت کے طور پر، آپ نے فرمایا فیما اطہرک، بتا کہ تجھے کیسے پاک کروں، تو کیا چاہتا ہے، تیرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اب خود بندہ انسان پوری زندگی اپنی جان بچاتا ہے، انسان کے مال سے، اولاد سے، ساری چیزوں سے، اگر کبھی وقت آیا تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جان سے پیاری کوئی چیز نہیں، لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے بدکاری سرزد ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں
آپ گڑھا کھود کے اس میں ڈال کے مجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیں تاکہ اس گناہ کی سزا مجھے یہاں مل جائے. آخرت کی طرف اگر میں یہ گناہ لے کے جاؤں تو وہاں کے وبال اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ جاؤ اسماعیل کو فلاں مقام پر لے کے جاؤ اور جا کے اس کو رجم کر دو. اس حدیث پہ غور کریں یہ کتنا گناہوں کے انجام سے ڈرتے گئے, گناہوں کے وبال سے ڈرتے. مرد عورتوں کا تذکرہ اسی جگہ پر صحیح مسلم کے اندر کتاب الحدود کے اندر اسی باب میں من طرف علی نفسہ بذنب, امام صاحب حدیث لائے. اسی طرح کی ایک خاتون نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور اسی گناہ کا انہی کلمات کے ساتھ تذکرہ کرتی ہے, طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہوا گے اور میں چاہتی ہوں مجھے یہی اس کی سزا مل جائے. میں نہیں چاہتی کہ یہ گناہ ڈھکا چھپا رہ جائے اور میں دنیا سے چلی جاؤں. کل قیامت کے دن اللہ کے حضور مجھے اس کا عذاب, اس کا عتاب اٹھانا پڑے. اللہ کے حبیب نہیں, مجھے سنسار کر دیں. یہ کلمات ہیں, یہ جملے ہیں, میں بولے جا رہا ہوں, آپ سنے جا رہے ہیں, لیکن پیچھے کے پس منظر پہ غور کریں. کیا معاملہ ہوگا, کیسے حقائق ہوں گے, کیسے یہ لوگ ہیں, کیسے ان کی دلیں ہیں, کیسے ان کے ذہن ہیں, کیسے ان کی سوچیں ہیں, کیسے ان کے خیالات ہیں. عورتوں نے کے باوجود کہتی ہے طہرنی, اللہ کے رسول مجھے سنسار کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کیا تیرے پیٹ میں بچہ موجود ہے؟ عورت نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں حاملہ ہوں, میرے پیٹ میں بچہ موجود ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تمہیں کیسے رجم کریں؟ اگر ہم تجھے رجم کر دیں گے نتیجے میں تیرے مارے جانے کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ والا معصوم بچہ بھی مارا جائے گا. واپس چلی جاؤ, جب یہ بچہ پیدا ہو جائے, جب اس کو جنم دے دو تو پھر آنا, ہم پھر تجھے رجم کریں گے. کیسے لوگ حدیث میں آتا ہے چلی گئی, بچے نے جنم لیا, معصوم سا بچہ گئے, وہ اٹھا کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں آئی اور وہی پرانے کلمات طہر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول مجھے پاک کریں, مجھے سنسار کریں, مجھے رجم کریں. آپ نے کہا تھا بچہ تو پیدا ہو چکا ہے, اب یہ بچہ میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں, یہ میرا بچہ ہے, یہ آپ سنبھال لیں, یہ کسی کو دے دیں, مجھے رجم کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا, معصوم سا بچہ. آپ نے فرمایا اگر تجھے رجم کر دیا جائے تو اس بچے کو کون دودھ دے گا, کون پلائے گا, کون اس کی خدمت کرے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا واپس چلی جا, جب یہ بچہ بڑا ہو جائے, جب روٹی کھانے کے قابل ہو تو پھر آنا, ہم پھر تجھے رجم کریں گے, ہم پھر تیرا فیصلہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ خاتون چلی گئی. یہ خاتون چلے جانے کے بعد بڑے عرصے کے بعد آئی. اب انداز لگائیں جو بچہ دودھ پیتا ہو, معصوم سا ہو, وہ اتنی عمر کا ہو گیا کہ روٹی کھانے کی عمر کو پہنچا گیا. اب جب اس عمر کو پہنچا, بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنا عرصہ بیچ میں گزرا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ واقعہ ذہن میں نہیں رہا. کافی عرصے کے بعد بچہ بڑا ہوا, یہ خاتون پھر سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں آتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اس نے بچے کے ہاتھ میں دیا تاکہ یہ دلیل رہے, یہ ثبوت رہے, نبی کریم علیہ السلام دیکھیں کہ واقع اب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو چکا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بچے کو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے پچھلی 2 مرتبہ کی طرف پھر سے آج کہا طہر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کافی وقت گزرنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو وہ معاملہ ذہن سے اتر چکا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس خاتون نے پورا قصہ بتایا. کہا اللہ کے رسول میں آئی تھی کسی دور میں ایک گناہ کے ارتکاب کے بعد کہ آپ مجھے سنسار کریں, لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ حاملہ ہیں, آپ واپس جائیں, بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. اللہ کے رسول میں پھر آئی تھی, لیکن آپ نے کہا تھا کہ اگر اس بچے کی اس عمر میں آپ کو رجم کر دیا جائے تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو
تو آپ پھر آنا۔ اللہ کے رسول میں آئی ہوں، بچہ روٹی کھانے کے قابل ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کرام کہ اس خاتون کو لے جاؤ، جا کے اس کو فلاں مقام پر رجم کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو رجم کرنے لگے، گڑھا کھود کے پتھر مارنے لگے، تو ایک انسان کے جب پتھر لگے اچھلا کودا تو خون کے جو چھینٹے تھے وہ دور دور تک جا کے گرے۔ تو ایک صحابی قریب کھڑے تھے، خون کے قطرے چند چھینٹے جا کے اس کے کپڑوں پر لگے۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ عورت جو ایک گنہگار تھی، دنیا سے جاتے جاتے خون کے چند چھینٹے تیرے کپڑوں پر چھوڑ گئی، تیرے وجود پر چھوڑ گئی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ ذکر ہوا، جب ہم اس خاتون کو رجم کر رہے تھے، قبیلہ حامدیہ کی اس خاتون کو جب ہم سنسار کر رہے تھے، اس کے وجود سے اٹھنے والے خون کے چھینٹے فلاں صحابی کے کپڑوں پر لگے، اور لوگوں نے یہ تبصرہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار، تم لوگوں نے کیسی بات کی ہے؟ حقیقت یہ ہے لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اتنی قربانی دی ہے۔ یہ ایسی مومنہ تھی، یہ ایسی اللہ سے ڈرنے والی تھی، یہ ایسی متقی خاتون تھی۔ آپ نے فرمایا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر مدینے کے 70 بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے پاپیوں کو، بڑے بڑے مجرموں کو اکٹھے کیا جائے، اور اس ایک خاتون کی اس ایک توبہ کو ان کے بیچ میں تقسیم کیا جائے، 70 مجرموں کے لیے اس ایک خاتون کی توبہ کافی ہے۔ لیکن بنیادی چیز دیکھیں، ان صحابہ کرام کے سارے واقعات میں دیکھیں، یہ گناہوں سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی اللہ پاک نے قرآن میں یہی فرمایا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہائے قیامت تک آنے والے لوگوں تم میں سے انہی لوگوں سے اللہ راضی ہوگا جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پر چلا۔ کہیں مولا کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں، آپ میں سے ہدایت والے وہی لوگ ہیں جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لے کر آؤ، ایسے دیندار بنو، ایسے مخلص بنو، ایسے مومن بنو، ایسے اللہ کو پہچاننے والے بنو، ایسے آخرت کے فکر مند بنو، ایسے اللہ رب العالمین کی رضا کے سچے طالب بنو جیسے محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ اور ان کی زندگی میں یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری تھی کہ گناہوں سے بڑا ڈرتے تھے۔ اللہ پاک نے نبیوں کے بارے میں ہمیں کہا، فرمائے ہداہم اللہ فبہداہم اقتدی، لوگوں تمہیں چاہیے کہ نبیوں کے نقش قدم پر چلو، نبیوں کی زندگیاں دیکھیں، وہ بھی یہی سبق دیتی ہیں۔ گناہوں کا ڈر پیدا کرو، جب تک یہ چیز نہیں آئے گی، یہ خطبے، یہ درس، یہ دروس، یہ تقریر، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی متقی انسان کے لیے، پرہیزگار انسان کے لیے۔ اور آگے انشاءاللہ وہ آیات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس نے یہ چیزیں پا لی اس نے سب کچھ پا لیا، اور جو اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہ پا سکا، ساری دنیا کے خزانے اپنے ہاتھ میں لے کے گھومے، پر قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھا جائے اس نے کچھ نہیں کمایا۔ فرمایا کہ نبیوں کے نقش قدم پہ چلو، ان سے سیکھو۔ اب ان کی زندگیاں بھی یہی کہتی ہے، کوٹ کوٹ کے اپنے دلوں میں گناہوں کی نفرت بھرو، گناہوں کا خوف پیدا کرو، گناہوں کے وبال سے ڈرو۔ ارے دیکھتے نہیں آپ کے ابا آدم، ایک خطا ہوئی تھی، بڑی بھی نہیں، صرف ایک درخت سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے۔ لیکن ایک خطا کے نتیجے میں کتنا پریشان ہوئے، یہ نہیں کہا کہ کل دوسری کروں گا۔ قرآن فرماتا ہے ایک خطا کے بدلے بھی اتنے پریشان ہیں کہ اللہ کے در پر استغفار میں لگ گئے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ ایک غلطی کی وجہ سے اتنے بڑے نادم ہیں کہ اللہ سے بار بار معافیاں طلب کرتے ہیں۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق
وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم. رب العالمین فرماتے سکھو دینداری میرے نبی نوح سے، کیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، کیسے گناہوں کے وبال سے ڈرا جاتا ہے، مومنین کا شیوا کیا ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہمارے نبی نوح علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی جرم کا کام نہیں کیا. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے اتنا کہا ان ابنی من اہلی، اللہ جس بچے کو، جس بیٹے کو آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں ڈوب رہا ہے، ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تیرا وعدہ حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو تو حاکموں کا بھی حاکم ہے. میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ سوال کرتا ہوں اسے امان دیجئے، اسے نجات دیجئے. اللہ کی طرف سے وحی اتری یا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرے پیارے نبی نوح یہ تیری اہل میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں. فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، اے نبی نوح جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہم سے سوال بھی نہ کریں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے ہمارے نبی نوح اگر تو نے اس بیٹے کے لیے سوال کیا تو آپ علم والوں میں سے نہیں رہیں گے. اب اللہ کے نبی ہے، اب آپ اس چیز کا انداز لگائیں کوئی گناہ کیا تھا، بیٹے کے لیے دعا کی تھی. اب بیٹے کے لیے دعا کرنا کوئی گناہ کا کام ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے، آخرت کے مراحل کے معاملات سے باخبر رہنے والے تو چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے نوح نبی ڈر گیا، اور اللہ کے حضور دعا کیسے کرتے گئے، مولا کریم یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا کریم میں خطا کر بیٹھا، میرے پالنے والے اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اکم من الخاسرین، میں خسارے والا ہو جاؤں. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا مثال دیا، دعا کرتے ہیں اللہ اپنی زیارت کرا دے. کہا کہ نہیں تو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے موسیٰ اگر تیرا اصرار ہے تو اس جبل کی طرف دیکھ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو اس پہاڑ کو دیکھ گیا تو ہمیں دیکھ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی کی طرف دیکھا. اب یہ جو اللہ رب العالمین کی زیارت کا مطالبہ کر رکھا گیا یہ محبت کی بنیاد پر، اللہ سے محبت گئے، اپنے مالک سے پیار گئے. تو نے سینہ پہاڑ پر اس کی آواز سنتا ہے، جس کی آواز سنی دل نے چاہا کہ اس کی زیارت کر لوں. محبت کی بنیاد پر کہا اللہ اپنا دیدار کرا لے، اپنی زیارت کرا لے. حکم ہوا موسیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہو اس جبل کی طرف دیکھو، ہم اپنی تجلی ظاہر کرتے ہیں. اگر آپ اس تجلی کے دوران اس پہاڑ کو دیکھتے رہے تو ہو سکتا ہے آپ ہمیں دیکھ جائیں. اللہ پاک نے تجلی ظاہر فرمائی، فرمایا کہ پورا جبل سڑ کے راکھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر پڑتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ تو محبت کی بنیاد پر اللہ کے حضور نے سوال کیا تھا اللہ اپنا دیدار کرا دے، اپنی زیارت کرا دے. گناہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن یہ لوگ تھے چھوٹے سے چھوٹی چیز سے بھی ڈرنے والے. قرآن میں آتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا اٹھے، زبان پر پہلے کلمات یہ تھے انی تبت الیک، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ میں تیرے در پر توبہ کرتا ہوں. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام. یونس علیہ السلام کو دیکھ لے، نبی ہے، گناہ نہیں کیا، نبی گناہوں سے پاک ہوتے گئے. سورہ یونس پڑھیں، سورہ انبیاء پڑھیں، قرآن حکیم کے دوسرے مواقع پڑھیں. صرف یہ تھا کہ قوم کے بیچ میں موجود تھے، قوم کو نصیحت کرتے رہے، قوم نہیں مانی. ایک دن قوم کو کہا کہ بس تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی چل پڑے. صرف یہ جو کام تھا قوم کو چھوڑ کر نکل جانے والا، اس کام کے لیے انہوں نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. آپ بتائیں یہ کوئی گناہ کا کام تھا؟ یہ کوئی بہت بڑا جرم تھا؟ نہیں. نبی گناہوں سے پاک ہوتے گئے. لیکن اتنی سی بات ہے، قرآن حکیم کو پڑھیں، سورہ صافات کو پڑھیں، سورہ انبیاء کو پڑھیں، سورہ یونس کو پڑھیں. اللہ پاک فرماتے ہمارے یونس نے ہماری مرضی کے بغیر شہر کیوں چھوڑا، گاؤں کیوں چھوڑا؟ مولا کریم فرماتے ہم نے پکڑ کے ہم نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. اب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام دعا کرتے گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب بات یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم کیا سیکھیں گے؟
ان ساری آیات سے، ان ساری احادیث سے، ان سارے واقعات سے ابھی تک آج تک ہم کیا سمجھ سکیں گے؟ انبیاء کو دیکھتے ہیں، اصحاب کو دیکھتے ہیں، اولیاء کو دیکھتے ہیں، نیک اور صالح لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کو ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، صحیح نمونے سے جنت کے راستے پر چلنے والوں کو دیکھتے ہیں، یہ تو گناہوں سے اتنا ڈرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہم تو سارے گناہ شوق سے کرتے ہیں۔ تو کیسے ہم مومن بنے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس ماہ مبارک کا جو مقصد یہ ہمیں پرہیزگار بنانا، ہمیں متقی بنانا، وہ ہم کیسے بنے؟ ہم بن ہی نہیں سکتے۔ ہم تو گناہوں سے محبت کرتے ہیں، گناہوں کا شوق رکھتے ہیں، گناہوں کا ذوق رکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر متقی بننا چاہتے ہو سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے دلوں میں گناہوں کا ڈر پیدا کرو۔ اگر قرآن پر ایمان گئے، نبی رحمت پر ایمان گئے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو یہ تسلی دو، 100% حتمی طور پر اپنے دل اور دماغ میں یہ چیز بٹھا لو کہ گناہ تباہی ہے، گناہ بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، گناہوں کا ڈر پیدا کرو۔ اس سے اگلی چیز فرمایا معاملہ صرف یہاں بھی نہیں رکے گا، اس سے اگلی چیز یہ ہے گناہوں سے رک جاؤ، رک کے آج سے ہی معافیاں مانگنا شروع کر دو۔ حدیث کتاب صحیح مسلم کے اندر، کتاب التوبہ کے اندر، باب حدیث الافک کے اندر نبی کریم اسلام کا فرمان ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے نبی کریم اسلام فرماتے ہیں ان العبد، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، حل ایک ہی کہ ثم تاب، پھر فی الفور اللہ کے در پر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ثم تاب اللہ لہ، پھر اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ یہ چیزیں اگر زندگی کا مقصد چاہتے ہو، گناہوں کا ڈر پیدا کرو، اور اس سے اگلی یہ چیز آج ہی، کل کا انتظار نہ کرو۔ نہ نبیوں نے کیا، نہ صدیقوں نے کیا، نہ شہیدوں نے کیا، نہ اولیاء نے کیا، کسی مومنین میں سے کسی نے نہیں کیا۔ آج ہی گناہوں سے رک جاؤ، کھڑا کر دو اپنے آپ کو قرآن و سنت کے آئینے کے سامنے، نظر کرو اپنی ابداؤں پر، اپنے معاملات پر، باقی جتنی زندگی بچی ہے فرمایا مزید گناہ کرنے نہیں، کیے ہوئے گناہوں کی معافی میں گزار دو۔ یہی اللہ کے دین کا سبق ہے۔ ہم تو ایک ایک چیز کو بھول چکے ہیں، کہاں کی معافی، کہاں کی توبہ، کہاں کی استغفار، دلیری سے گناہ کیے تھے، دلیری سے کیے جا رہے ہیں، پھر یہ کہاں کی دینداری ہے، پھر یہ کہاں کی قرآن و سنت کی قدردانی ہے۔ اللہ پاک نے تو یہی فرمایا اگر مومن ہو ابھی سے، آج ہی سے گناہوں سے توبہ کر دو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو گناہوں کی زندگی سے سچی توبہ کر دو۔ کہ فرمایا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا اگر مومن ہو گناہوں سے سچی توبہ کر دو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جائے۔ کہیں فرمایا الف لام را کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، فرمایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے جو خبیر بھی ہے۔ اور یہ کتاب اعلان کون سا کرتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے نبی کے طرف سے اعلان ہوتا ہے عبادت اسی کی کرنی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے دنیا کے لوگوں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، گناہوں سے دوستی توڑ دو، بلکہ گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کے باقی ایام معافیوں میں طلب کر دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا کل کا انتظار نہ کرو، آج ہی سے یہ شروع کر لو کہ اللہ کے حضور گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے۔ فرمایا ایسے ہی لوگ جنت کی طرف جانے والے ہیں جو گناہ کرتے نہیں بلکہ گناہوں سے ڈرتے گئے، ماضی کے گناہوں کی معافیاں مانگتے گئے۔
وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، اللہ کے در کی بخشش کی طرف دوڑو، اور سنو کہ جنت ہم نے نیک لوگوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ وہ نیک لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، والقاظمین الغیظ، کتنا بھی بڑا غصہ آ جائے وہ غصہ پی لیتے ہیں۔ فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کسی نے زیادتی کی ہو، کسی نے تکلیف دی ہو، کسی نے ستایا ہو، فرمایا یہ جنت کے منزل کو پہنچنے والے لوگ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا اگلی نشانی ان کی کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم فمن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ فرمایا یہ جو لوگ جنت کی طرف جانے والے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے اگر کہیں ان سے غلطی ہو گئی، کہیں ان سے کوتاہی ہو گئی، یہ فی الفور اس کی معافی میں لگ جاتے ہیں، یہ دوسری بار نہیں کرتے، تیسری بار کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ غلطی ہو گئی، انسان ہے، ہو جانا ممکن ہے، فرمایا کہ فی الفور اللہ کے حضور گر جاتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ان گناہوں پر فرمایا کہ ہمیشگی نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا سبق ہے۔ فرمایا کہ جتنے نبی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، قرآن حکیم کو پڑھیں کہ نبیوں نے توحید کے بعد سب سے پہلی چیز جس پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ یہی چیز تھی، گناہوں کا ڈر پیدا کرو، گناہوں کے وبال کا ڈر پیدا کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اور ماضی کے گناہوں کی بار بار اپنے مالک سے معافی مانگی۔ اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیا فرماتے قوم کو؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم والو اللہ کے در پر توبہ کرو اور ماضی کے گناہوں کی معافیاں مانگو۔ یہی کہتے ہیں نوح علیہ السلام، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کے حضور گھٹنے ٹیک لو اور اپنے مالک سے معافیاں مانگنے میں لگ جاؤ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب صالح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگوں صرف عبادت اللہ پاک کی کر لیجئے۔ اگلے ہی کلمات کہے کہ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اس مالک سے زیادہ معافیاں مانگو۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا۔ فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام آپ لوگوں کو بتا دیں میں آپ ہی جیسا انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ رب نے میرا درجہ اعلیٰ رکھا ہے۔ وہ درجہ اعلیٰ رکھتا ہے کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو بات کرتا ہوں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اللہ پاک نے اعلان فرمایا دنیا کے لوگوں واستغفروا، اگر قرآن کو مانتے ہو، اگر مجھ محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم کو مانتے ہو، آج ہی سے ابھی سے گناہوں سے ڈر جاؤ، ماضی میں جو کیے سو کیے، اب گناہوں کی طرف نہ بڑھو، بلکہ اب تمہاری روٹین یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مالک سے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگو۔ سارے نبی یہی کہتے تھے، ساری شریعتیں یہی کہتی تھی، بلکہ میں اور آپ اتنے غافل ہیں، ہم نے تو حقیقتوں کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے، کون سی خطا ہے جو ہم نے نہ کی؟ ہم سارے گناہ کیے ہیں، پھر بھی آنکھیں بند ہیں، کوئی فکر نہیں، مزید گناہ کرنے کے چکر میں گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا نبیوں کو دیکھ لو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، جو کہ سارے جہانوں میں بہتر ہیں، بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں ان میں، ایسے سمجھیں کہ خلق میں ان جیسا کوئی نہیں۔ کسی کے مولا کریم نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر میرا سلام، کہ فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر میرا سلام، کہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ مولا کریم فرماتے ساری دنیا میں نے عظیم منصب کے لیے جن کا انتخاب کیا، چناؤ کیا، وہ میرے نبیوں کی جماعت ہے۔ لیکن اتنے عظیم ہونے کے باوجود ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوتی ہے، اللہ کے حضور گر گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک نے نوح نبی کا تذکرہ کیا، نبی زندگی اللہ کے لیے کھپا دی، لیکن پھر بھی کتنی استغفار کرتے ہیں،
کتنی توبہ کرتے ہیں، کتنی معافیاں مانگتے ہیں۔ قرآن ان کے وہ کلمات بتلائے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ فرمایا دیکھو گے نوح علیہ السلام کو وہ بھی معافیاں مانگتے ہوئے نظر آئے گا۔ اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی یہی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، کہیں فرماتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، کہیں فرماتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے وہ بھی اللہ رب العالمین کے حضور معافیاں مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے کتنے بڑے نبی ہیں جن کا رب تعالیٰ نے ایسے تعارف کرایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ فابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑی وفاداری کی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفتوں والا، لیکن ڈیوٹی کیا نبھاتے ہیں؟ اللہ کے در پر معافیاں مانگنے میں مصروف ہے۔ سلیمان نبی کو دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ رب نے دیا اتنا کچھ گے، درندوں چرندوں پرندوں جنات انسانوں سب پر حکومت ہے۔ دربار میں ایک ہدہد پکھی نہ آئے، سلیمان نبی کو اس کی بھی خبر پڑ جائے۔ اگر دربار میں آ جائے تو ہدہد سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ زمین پر چلتی ہوئی چونٹیاں باتیں کرتی ہیں۔ اللہ کا نبی سلیمان چونٹیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، چونٹیوں کی باتیں سمجھتا ہوا ہنستا ہوا گزرتا ہے۔ اتنا بڑا عظیم نبی ہے، بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جنات بنا رکھے گئے، ان پہ حکم چلا رکھا ہے، ان سے مزدوری کروا کے بیت المقدس تعمیر کروا رکھا ہے۔ کتنی بڑی عظمتوں والا، کتنی بڑی رفتوں والا، لیکن یہ سارے منصب اسے اس معاملے سے غنی نہیں کر سکے۔ ان ساری عظمتوں کے باوجود وظیفہ کیا ہے زبان کا؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ فرمایا اس سلیمان کے ابا ذرا داؤد علیہ السلام کو تو دیکھ لیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ یہ داؤد نبی کے رب تعالیٰ نے ہاتھ میں کمار رکھ دیا ہے، لوہے کا کام کرتے ہیں، بیڑیاں بناتے ہیں، زرہیں بناتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں، لیکن دنیا میں دوسرے بھی لوہے کا کام کرنے والے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کا کام ذرا نرالا ہے۔ مولا کریم نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اپنے پیارے داؤد کے سامنے لوہے کو نرم کر دیا۔ دوسرے لوہار آگ جلاتے ہیں، آگ میں لوہے کو نرم کرتے ہیں، پھر زرہیں بناتے ہیں، کڑیاں بناتے ہیں، ڈھالیں بناتے ہیں، لیکن مولا کریم نے فرمایا کہ ہم نے یہ داؤد علیہ السلام کو کمال دے دیا۔ آگ میں ڈالے بغیر لوہے کو پکڑتے ہیں، جیسے بناتے ہیں بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اتنی ساری باتوں کے، ساری عظمتوں کے باوجود مولا کریم فرماتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ۔ آپ تو حقیقت کو بھول گئے ہو، لیکن ہمارا سلیمان نہیں بھولا، ان عظمتوں کو پا کے ہمارا داؤد نہیں بھولا، ہمارا ابراہیم نہیں بھولا، ہمارا سارے انبیاء۔ ان کی جماعتوں کو دیکھ لے، عظیم ہیں، آپ سے بہتر نمازی ہیں، آپ سے زیادہ عابد ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ آپ تو امتی ہیں، وہ تو انبیاء ہیں، انبیاء میں سے بھی عظیم ہیں، لیکن آپ دیکھو وہ اتنی عظمتوں کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کی گرفت سے ڈرتے ہیں۔ ان ساری عظمتوں کے باوجود ان کی زبانوں کا وظیفہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ کہا ہمارا داؤد واستغفر رب، وہ تو ہر گھڑی اپنے مالک سے معافیاں مانگتا تھا۔ آگے آئیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا استغفار کیا، کتنا اپنے رب سے ڈر کر مالک سے معافیاں مانگی۔ ایک حدیث پہ غور کریں، امام احمد بن حنبل مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیریز میں لائے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ایک محفل میں، ایک محفل کی بات ہو رہی ہے، ایک مجلس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے ہاں اپنی مجلسوں کے ساتھ انداز لگائیں، آدھے گھنٹے کی بات ہے، گھنٹے کی بات ہے، پونے گھنٹے کی بات ہے، فرماتے اتنی دیر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا، اور یہ فرماتے ایک دن کی بات بھی نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ
انکا انت التواب الغفور. فرماتے ہیں ایک دن کی بات بھی نہیں ہے، 2 دن کی باتیں بھی نہیں ہے، یہ اکثر عموم کی بات ہے. کئی بار ہم نبی کریم علیہ السلام کی دربار میں بیٹھے، آپ اچانک کچھ سوچتے اور اپنے مالک سے معافیاں مانگتے، استغفار کرتے. فرماتے کئی بار ہم بیٹھے بیٹھے نبی کریم علیہ السلام استغفار کرتے، ہم وہ کلمات گنتے تھے. فرماتے ہم نے جب کلمات گنے کتنی بار؟ فرماتے 100 مرہ. نبی کریم علیہ السلام 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ایک ہی مجلس میں معافی مانگتے ہیں. ایک دن کی بات نہیں ہو رہی، ایک مجلس کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں. صاحب فرماتے یہ عموم کی بات ہے. فرمایا کہ آپ میں سے کامیاب لوگ وہ ہیں، کامران لوگ وہ ہیں جو گناہوں کے وبار سے ڈر جائیں. کیسے نہیں ڈریں گے؟ انبیاء ڈرتے ہیں، ان کے اصحاب ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں. بھلا بعد میں آنے والا کوئی ان سے بھی بہتر ہے جو گناہوں سے نہیں ڈرتا. پہلی بات فرمایا کہ تم میں سے کامیاب لوگ وہ ہیں جو گناہوں سے ڈر جاتے، کسی گناہ کو چھوٹا نہیں جانتے. اگلی بات فرمایا کہ جان کر فی الفور وہیں پر سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ پاک سے توبہ کرنے کے بعد آگے چل کر نہ کرنے کا وعدہ اپنے رب سے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مالک سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، معافیاں مانگنے میں لگ جاتے ہیں. فرمایا جن کی زندگیوں کا یہ طریقہ ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ اتنے خوش نصیب ہیں. ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب التوبہ کے اندر ایک باب ہے، باب الحث علی التوبہ، باب الحث علی التوبہ. امام صاحب حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا ایک بندہ تھا اپنی سواری پر سامان لے کے سفر کر رہا تھا. چلتے چلتے ایک ریگستان میں رکا، بیابان میں رکا. رک کے اس نے چاہا کہ تھکاوٹ کا ذرا عالم میں تھوڑا آرام کر لوں. آرام کے لیے رکا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس نے جیسے ہی آنکھ کھولی اس کی سواری سامان سمیت گم. کھانا بھی اسی پر تھا، پینا بھی اسی پر تھا، اونٹنی تھی، کھچر تھا، جو بھی سواری کا جانور تھا، ساری چیزیں لے کے گیا. یہ بندہ اٹھا، ادھر ادھر جھانکا، بھاگا دوڑا، کہیں جانور نہیں ملا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ بس اب تو موت ہے، اب تو باقی کوئی چیز نہیں بچی. اس جنگل میں کہاں پانی آئے گا، کہاں مجھے کھانا ملے گا. اسے یقین ہو گیا کہ بس اب زندگی نہیں ہے. وہ پھر سے لیٹ گیا. اب سمجھو کہ اس کی آرزو اور امید یہ ہے اب تو موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. وہ جیسے سویا، اسے نیند آ گئی، اسے آنکھ لگی. جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوا، اسی آنکھ کھلی، وہ دیکھے کہ وہی میری سواری سامان سمیت میرے سامنے کھڑی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا خوش ہوا اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا. اس نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے لیکن خوشی اتنی تھی کہ ذہن کام نہیں کر رہا، زبان ساتھ نہیں دے رہی. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم اے میرے اللہ انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَخْتَهَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ، یہ غلطی سے کیوں ہوئی؟ بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے. زندگی جا چکی تھی، اب یہ زندگی دوبارہ ملی ہے، یہ اتنا خوش ہے. نبی کریم علیہ السلام یہ مثال دے کے آپ نے فرمایا اس بندے کی خوشی کا انداز آپ کو ہے، یہ کتنا زیادہ خوش ہوا. لیکن جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے. جو اپنے ماضی کے گناہوں کو نقصان دے جان کر سچی توبہ کر کے آج ہی سے گناہوں کا بستر لپیٹ کے تہیہ کرتا ہے کہ ماضی کی طرح اب میرے حال و استقبال میں گناہ نہیں ہوں گے. فرمایا کہ جس کی زندگی کی روش یہ ہے یہ اتنا بڑا خوش نصیب ہے. اور شریعت نے اسی کو متقی کہا گیا، شریعت کی روح سے یہی متقی اور پرہیزگار ہے. فرمایا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بشارت تو یہ ہے ان کے سارے گناہ مولا کریم معاف فرما دیتے ہیں. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. فرمایا کہ ایک تو ان کو اللہ پاک بڑی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے جو یہ کام کرتے ہیں ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ ہے متقی کی ڈیفینیشن، جو بہت زیادہ گناہوں سے ڈرتا ہے، ڈر کر سچی توبہ کر کے زیادہ سے زیادہ معافیاں مانگتا ہے. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح اگلوں پر فرض کیے گئے تھے. لیکن کیوں؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف 12 گھنٹے کی بھوک کے لیے نہیں،
آپ یہ نہ سمجھیں کہ 12 گھنٹے کی پیاس کے لیے، آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ روزے اس معاملے کا نام ہے کہ یہ 12 گھنٹے آپ نیکی کرو گے، نہیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ لعلکم تتقون، ہم نے روزے آپ پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے ڈرنے والے بنو، تاکہ تم گناہوں سے توبہ کرنے والے بنو، تاکہ تم ماضی کے گناہوں سے بخشش مانگنے والے بنو۔ اگر تم میں سے کسی کی زندگی میں رمضان آ جاتا ہے اور یہ چیزیں اس کے دل میں آ جاتی ہیں، وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، گناہوں کی نفرت بٹھا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور گناہوں پر اللہ کے سامنے نادم بھی ہے، معافیہ مانگتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا رمضان اسی کو کام آیا ہے، رمضان آیا ہی اسی لیے ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری باتیں مجھ سے اور آپ سے چیز کا تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ کے مدد و فضل و کرم سے رمضان آ چکا ہے، ہم یہ مقدس مہینہ بسر کر رہے ہیں، لیکن ابھی سے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ یہ مہینہ محض بھوک پیاس تنگی تکلیف پریشانی ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہی کچھ سمجھ لیا ہے رمضان سے تو یہ بے سمجھی ہے، یہ دین نہیں مانگتا، یہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے۔ صریح قرآن کی آیت ہے کہ رمضان کا مقصد ہے تمہیں متقی بنانا، جو متقی بن گیا اسے رمضان کا مقصد مل گیا، اسے روزوں کا مقصد مل گیا، گویا اسے زندگی کا مقصد مل گیا۔ جو متقی نہ بن سکا وہی گناہ وہی ادائیں رمضان میں یا رمضان کے جانے کے بعد وہ سن رکھے کہ اسے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ملا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کا مقصد پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔